الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ہر جان، ذائقۃ الموت چکھنے والی ہے موت کو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پس جو شخص دور کر دیا گیا عن النار آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کے سامان کے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یقیناً تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا بہت سی ایذا، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور متقی بنو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جملہ بیان کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی پچھلے واقعے کے ساتھ مناسبت اصل میں یہ ہے کہ منافقین نے رائے دی تھی، مشورہ دیا تھا کہ ہمیں مدینہ کے اندر ہی رہ کر اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں مسلمانوں تمہارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ اگر ہم ان کی رائے کو مان لیتے، مشورے کو مان لیتے، تو اس طرح جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہمارا نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ایک جان نے موت کو چکھنا ہے، کوئی بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا، کسی کو کوئی فرار کی جگہ ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ بھاگ جائے۔ صرف اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کا چہرہ یہ باقی رہے گا، باقی ہر ایک پر موت آئے گی، کوئی بھی موت سے مستثنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، باقی کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ اگر تم مدینہ میں بھی ہوتے تو یہ فیصلہ اللہ کا جو تھا وہ ہو کر رہنا تھا، جس کی موت لکھی ہوئی تھی اس کی موت آنی تھی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ جملہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے وہ خیر ہے یا شر، اس کو اس دنیا کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ، کچھ نہ کچھ صلہ مل رہا ہوتا ہے، اور کچھ برزخ کے اندر بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن پورا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ قیامت کے دن ہی پورا بدلہ، پورا اجر، پورا ثواب یا پوری سزا وہ قیامت والے دن ملے گی۔ یہ دنیا کے اندر جو انسان کو مل رہی ہے یا برزخ کے اندر، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اس کی پوری سزا نہیں یا پورا اجر اور پورا ثواب نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی کہ جو بندہ جہنم سے دور کر دیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ یعنی اصل کامیابی وہ موت سے بھاگنے یا نہ بھاگنے میں نہیں، اصل کامیابی انسان کی یہ ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے اور جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اس جملے کے اندر
ان کفار کی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کہیں تم ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اور ان کی طرح مال کے اندر بخیلی کرتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم نے اپنے مال کو بچا لیا ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر پیچھے آپ نے زین للناس حب الشہوات من النساء وہ آیت بھی پڑھی، پھر قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جو اس مفہوم کو واضح کرتی ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ پریشان ہونے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، اور جس طرح تمہیں یہاں پر احد کے اندر آزمایا گیا ہے تو یاد رکھو آگے بھی تمہاری آزمائشیں ہونی ہیں۔ اور پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائش کرتے ہیں، ضرور مبتلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ کہ ضرور بضرور یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا، فی اموالکم تمہارے مالوں میں بھی، وانفسکم اور تمہاری جانوں میں بھی۔ یہاں پر تمہاری جانیں گئی ہیں تو اس میں بھی تمہاری آزمائش آگے بھی چلے گی، مالوں میں بھی تمہاری آزمائشیں چلے گی۔ اور پھر صرف یہاں پر نہیں، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے یعنی یہود و نصارہ، ان سے بہت ایذا والی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ وہ کبھی تم پر طعن و تشنیع کریں گے، کبھی تم پر الزامات لگائیں گے، کبھی تمہیں بیہودہ کلمات کے ساتھ تمہیں پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہوں گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور صرف یہ نہیں بلکہ مشرکین جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایذا کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اذن کثیرہ یہ بھی نہیں کہ تھوڑی بہت، اللہ کہتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے جو تکلیف جنگ کے میدان کے اندر انسان کو ملے، وہ جو احد کے اندر مل چکی، اور دوسری اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو زبانی تکلیف ہے ان کی وہ چلتی رہے گی، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور بہت زیادہ تمہیں ایذا پہنچائیں گے، بہت زیادہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اب اس کے اندر وہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے، میں اختصار سے کر دیتا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، یا کوئی اور تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے تھے۔ تو آگے مجلس ایک لگی ہوئی تھی منافقین کی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ وہاں پر موجود تھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے تو اس نے کراہیت کا اظہار کیا اور کہا کہ اپنے اس گدھے کو ہم سے دور کرو، اس سے بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہرحال وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو واعظ و نصیحت کی اور پھر آپ آگے چلے گئے۔ تو بعد میں صحابہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے، دیگر صحابہ بھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس نے آپ کے بارے میں اتنی باتیں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ ضرور تم سنو گے، تو یہ چیزیں ہوں گی ہمارے ساتھ، یہ ہمیں سنائیں گے، جملے کسیں گے ہم پر، اس طرح کی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے وجہ بیان کی، اصل میں اس کو یہ بو کچھ نہیں آ رہی تھی، اس کو جو اصل چڑ تھی وہ کیا تھی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اس کو ایک سرداری ملنے کی امید تھی کہ میں مدینہ کے اندر سرداری کروں گا، حکومت کروں گا۔ وہ سارا اس کا خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا۔ تو اصل وہ چیز وہ بڑھاس ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ جملے کہیں۔ تو بہرحال یعنی منافقین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، مشرکین کفار کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کو جملے سننے پڑیں گے، اذیتیں تکلیفیں سننی پڑے گی۔ آج کے دور کے اندر مثال ہے جیسے کوئی بندہ اگر شریعت پر چلتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، اس کو جملے سننا پڑتے ہیں، داڑھی اس کو رکھتا ہے، اس کے اوپر جملہ سننا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق اپنے کیا نام ہے غمی خوشی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے اندر اس کو جملے سننے پڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہوں گی، اور اس کو تم نے کیا کرنا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو چیزوں کے ساتھ اس کا تم نے مقابلہ کرنا ہے، جو ان کی طرف سے آئے گی اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ کہتے ہیں اگر تم نے صبر اور تقوی کو اختیار کر لیا تو یہ بڑی ہمت والا کام ہے جو تم کر بیٹھو گے۔ یعنی اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر وہ جو کفار کی طرف سے تمہیں ایذائیں ملیں گی وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر تم صبر اور تقوی کو اختیار کرو گے۔ اگر صبر اور تقوی نہیں ہے پھر انسان کیا ہے، وہ دل برداشتہ ہو جائے گا اور پھر اس کے واپس ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ اس طرح ایمان اس کا مضبوط نہیں ہے، صبر اس کے اندر موجود نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف موجود نہیں، تو بندہ کہے گا کیا روزانہ کے جملے سنوں، اس سے بہتر ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا یہ بڑی ہمت والے معاملات میں سے ہے، اگر تم ان کو اختیار کرو گے تو پھر یہ جو کفار کی طرف سے تمہیں ایذائیں ملیں گی اس کا مقابلہ کر سکو گے۔ اگر نہیں یہ تم یہ دو چیزیں اپنا سکے تو پھر یاد رکھو تم اس کے اندر مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔